اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سب سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اونٹ کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تیرا سر تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا اور یہ ان سے بھاگ آیا ہے۔ اب یہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہم ابھی سب گفتگو میں مشغول ہی تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اس کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دنوں سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس چارے والے علاقوں کی طرف تم اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے، اور جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کے گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نہ ہم اسے بیچیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے کے جایا اور ایک آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو
اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، لیکن اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنا دی کہ میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔